ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، معروف مرشدان بھی ہیں اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی بھی اس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ میں تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں آغاز کرتا ہوں، یہ جو 3.8 یہ جو ہم نے $3 بلین کا 4.2 بلین کا سعودی قرضے کا پیکج ہے، اس پہ پریس اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کمپرومائز کیا ہے، اپنی جو ایک ساورینٹی ہے، جو شرائط ہم نے مانی ہے، جو آپ جانتے ہیں۔ ڈو یو تھنک، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لون جو ہے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، اگر ہم سعودی عرب سے ہمارے بڑے ایک اسپیشل تعلقات ہیں، کافی برادرانہ تعلقات ہیں ہمارے، اور ہم حرمین الشریفین کی وجہ سے ہمارے ایک خاص رشتہ ہے سعودی عرب سے، تو وہ سعودی عرب ہمیں ماضی میں بھی ہماری ہیلپ کرتا رہا ہے، اور اس مرتبہ بھی چونکہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر میرے خیال میں پرائم منسٹر نے بات چیت کی تھی اپنے پچھلے دورے میں، تو وہ وہاں پر یہ طے پایا کہ $3 بلین جو ہے اسٹیٹ بینک میں ہم آپ کی جمع کرا دیں گے، اور $1.2 بلین کے تیل جو ہے ہم آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ کے بیسس پہ دیں گے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ وی شوڈ بی گریٹفل ٹو سعودی عربیہ کہ ہر ڈیفیکلٹ ٹائم پہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اچھا یہ ہوتا کہ ان کی شرائط جو ہے پبلک میں نہ آتی۔ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں دو حکومتوں کے درمیان میں ہوتی ہیں، اور وہ زیادہ پبلک پہ نہیں آتا ہے کہ کس بیسس پہ ہم نے لون لیا ہے، کیا کیا ہے، یہ اتنا اس کی پبلسٹی نہیں ہوتی ہے۔ انفارچونیٹ ہے کہ یہ پبلک میں آ گیا، اور اس کے جو الفاظ وغیرہ ہیں وہ ذرا انسلٹنگ قسم کے بھی ہیں، اور خاص کر ہمیں بڑا دکھ ہوا اس لیے بھی کہ چونکہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں سعودی عرب سے، تو اس لیے جب لوگوں نے ان کی اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں جو الفاظ ہیں اس سے انہیں تھوڑی سی تکلیف ضرور پہنچی ہے، جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا ہوتا کہ یہ چیزیں باہر نہ آتی، لیکن اب آ گیا ہے تو اب کیا کیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے شرائط بہت کم میں نے اپنے کیریئر میں دیکھے ہیں کہ جب کوئی اتنا قریبی برادر ملک جو ہے اگر ہمیں لون دے تو اس قسم کے شرائط، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت ہی نہیں تھی، جو اب تک آئی ہیں باہر شرائط، کیونکہ میں نے اگریمنٹ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جتنا میں نے لوگوں سے سنا ہے اور جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس میں ایک دیا ہوا ہے کہ جی اگر آپ IMF سے نکل گئے تو دس ول بی ٹریٹڈ ایز ڈیفالٹ۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہم تو پتہ نہیں 1950 سے ہم IMF کے ممبر ہیں، تو ہم کیوں نکلیں گے وہاں سے؟ اور آج تک تو ہم کبھی نکلے نہیں ہیں، نہ کبھی کسی نے سوچا ہے نکلنے کا۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ IMF سے نکلنے کا ہے یا IMF کے پروگرام سے نکلنے کا ہے، یہ مجھے کلیئر نہیں ہے۔ اگر یہ IMF سے نکلنا ہے تو یہ میرے خیال میں ریڈنڈنٹ تھی، کبھی کوئی ملک جو ایک ممبر ہے IMF تو IMF سے نکلتا نہیں ہے، تو اگر ایسی شرائط ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر صاحب نہایت ادب احترام سے، حرمین شریفین کی وجہ سے سعودی عرب ہمارے درینہ برادرانہ تعلقات ہیں، وہ ہمالیہ سے اونچے ہیں، سمندر کی گہرائی سے نیچے ہیں۔ یہ جو شرائط رکھی ہیں کیا یہ دوست ممالک کے لیے ہوتی ہیں یا دوست ممالک کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ مشکلات بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں؟ بادی النظر میں تو ایسا لگ رہا ہے IMF سے ہم نے نکلنا نہیں، تو پھر ہمارے ساتھ ہوگا کیا؟ لیکن یہاں دو باتیں ہیں مختلف ہیں۔ ایک، ہم چونکہ IMF کے ممبر ہیں، 190 ممالک جو ہیں وہ IMF کے ممبر ہیں، پاکستان از ون آف دیم، اور ہم جب سے پاکستان بنا ہے اس کے 1-2 سال کے بعد سے ہی ہم IMF کے ممبر ہیں، تو وہاں سے نکلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ شرائط ہے کہ جی IMF سے نہیں نکلیں گے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ نہ ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اور اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ IMF کے پروگرام سے اگر آپ نکل گئے تو اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز ڈیفالٹ، تو یہ اور بات ہے۔
پھر یہ ہے کہ ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اسی IMF میں رہیں ابھی تک، جب تک کہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے 2022 تک، سپٹمبر 2022 تک، اس وقت تو آپ IMF کے پروگرام میں رہیں، نکلنے کی سوچے بھی نہ. اگر آپ نے نکلنے کی کوشش کی تو ہم آپ کا یہ 72 گھنٹے کے اندر میں آپ واپس کر دیں گے. تو ابھی یہ کلیئر نہیں ہے مجھے کہ یہ پہلا والا ہے یا یہ دوسرا والا ہے. IMF کا پروگرام کا ذکر ہے یا IMF کا ذکر ہے؟ تو اگر IMF کا ذکر ہے تو یہ میرے نزدیک ریڈنڈنٹ تھا اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس اگریمنٹ میں کبھی کوئی ملک IMF سے نکلتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جو 2018 میں جو اس سے ملتا جلتا اس طرح ہی پیٹرول کا اور اس طرح ہی وہ ڈالرز لیے گئے تھے تقریباً جو سود بنا تھا وہ $24 ملین بنا تھا. اب اس وقت جو کیلکولیشن آ رہی ہے وہ $120 ملین کی آ رہی ہے. تو تقریباً 5-6 گنا جو ماضی میں ہمیں سعودی عرب، جس طرح آپ نے کہا کہ بھائیوں والے تعلقات ہیں، تو وہ 2018 میں تو بائی پن نظر آ رہا ہے، اس وقت تو 5-6 گنا اوپر سود چلا گیا ہے. وائی؟ دیکھیں مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اس میں انٹرسٹ کتنا ہوگا. یہ میں نے بھی دیکھا ہے، سوشل میڈیا ہی پہ دیکھا ہے، لیکن ایکچولی چونکہ ڈاکومنٹ میری نظر سے گزرا نہیں ہے تو میں اس پہ کوئی کامنٹ اپنا کر نہیں سکتا ہوں کہ یہ 120 یا 130 ملین جیسا آپ بتا رہے ہیں یہ ہے یا جس طریقے سے ماضی میں تھا. قرضے کی نوعیت ہوتی ہے، کبھی کوئی آسان شرط پہ دے دیتا ہے، کبھی تھوڑا ریلیٹیولی ذرا مشکل شرط پہ دیتا ہے. لہذا میں اس پہ یہ انٹرسٹ کے حوالے سے میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں قرضے کے حوالے سے ایک لاسٹ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں، باقی پھر دوست کر لیں گے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا جو ٹوٹل لون اس وقت بنا ہے وہ 50 ٹریلین روپیز کا بن گیا ہے، جس میں تقریباً 21 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ ہم نے 3 سے 3.5 سال میں اکٹھے کیے ہیں. میرا جو آپ سے سوال ہے، میں اسٹڈی دیکھ رہا تھا، تقریباً 80% جو ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں 80 to 90% تو صرف قرضوں اور سود پہ چلا جائے گا. تو یہ پیارا پاکستان کدھر جائے گا؟ میرا ڈیفنس کدھر جائے گا؟ میرے ایجوکیشن کدھر جائے گی؟ ملک ہم کس طرح چلائیں گے؟ یہ تو سوائے قرضے کے کچھ نظر نہیں آ رہا. پلیز اس پہ کوئی رہنمائی کیجیے. دیکھیے IMF کے پروگرام میں، جیسے میں نے پچھلے مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا، IMF کے پروگرام کا 2 ہی آؤٹ کم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈیٹ اور دوسرا ہوتا ہے پاورٹی. غربت میں بھی اضافہ اور ڈیٹ میں بھی اضافہ. تو ڈیٹ میں کافی اضافہ ہوا ہے. ایک تو ڈیویلیویشن کی وجہ سے قرض بڑھا ہے ہمارا، اور انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے بھی قرض میں اضافہ ہوا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے جون 2021 تک کی میں بات کر رہا ہوں کہ جتنا بھی ٹوٹل ریونیو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس کی شکل میں، نان ٹیکس کی شکل میں، تو NFC ایوارڈ کے تحت جو ہم صوبوں کو دے دیتے ہیں تو جو بچتا ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ریونیو. فیڈرل گورنمنٹ کے چند بہت بڑے ذمہ داریوں میں سے ہے. ایک تو ہے سود کی ادائیگی، جو ماضی میں قرضے لیے گئے ہیں اس کے سود کی ادائیگی ہے. دوسرا ڈیفنس ہے. دوسرا فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ترقیاتی پروگرام ہے. چوتھا جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں. اور اگر ہم کچھ سبسڈی وغیرہ دیتے ہیں وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ اپنے حساب سے وہ دیتا ہے، اپنے اکاؤنٹ سے دیتا ہے. تو ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ صوبوں کو دینے کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسہ بچتا ہے وہ پیسہ صرف انٹرسٹ پیمنٹ کو فائنانس کر سکتا ہے 100%، اور تقریباً آدھا ڈیفنس بجٹ کو فائنانس کرتا ہے. بس ختم. تو ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے پاکستان میں 90% لوگ کیڑے مکوڑے ہیں. نہ ہمیں ہیلتھ کے لیے چاہیے، نہ ہمیں ایجوکیشن کے لیے چاہیے، نہ انصاف کے لیے چاہیے، نہ صاف پانی کے لیے چاہیے. اس کا مطلب ہے باقی تو پھر کہانی ہو رہی ہے پوری لگتا ہے. دیکھیں نا، ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ 50% جو ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے وہ بوروڈ ریسورسز پہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ترقیاتی پروگرام فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں وہ بوروڈ ریسورسز پہ ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہم دے رہے ہیں وہ بھی بوروڈ ریسورسز پہ ہے. اور اگر کوئی سبسڈی بھی ہم دے رہے ہیں وہ بھی بوروڈ ریسورسز پہ دے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اور یہ اس میں روٹ کاز جو ہم باتیں کر رہے ہیں
اس میں انٹرسٹ پیمنٹ ہے، یہ بہت تیزی سے بڑھا، یعنی کہ یہ جو ہمارا ڈیفنس اسپینڈنگ ہے اس کا 2 گنا سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ پچھلے 2-3 سالوں میں یہ تقریباً 100% کے قریب بڑھ گیا، 100 سے زیادہ بڑھ گیا، بلکہ یہ 2017-18 میں 1500 ارب تھا، آج یہ 3000 ارب سے زیادہ اس مالی سال میں ہو جائے گا۔ تو بڑی تیزی سے یہ بڑھا ہے انٹرسٹ پیمنٹ، اور اس میں جو IMF کے پروگرام کے جو کنڈیشنز ہیں، جس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس میں یہی چیزیں ہونی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب گزارش ہے، آج آپ تھوڑا سا نا ایکسپرٹ ہے اکانومی کے اندر، عام شہریوں کو بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% سائز زیادہ بڑھ گیا، عام شہریوں کی ان 3 سالوں میں زندگی دشوار ہوئی ہے یا ماضی کی نسبت بہتر ہوئی ہے؟ یہ بہتر تو نہیں ہوئی ہے، دشوار ہوئی ہے، کیونکہ مسائل ہمارے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے لمبے مدت تک ہمارے جو کھانے پینے کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں اتنی تیزی سے کبھی نہیں بڑھی ہیں، اور جو بڑھی ہے تو وہ وہیں کھڑی ہوئی ہے، اور تقریباً 3 سال ہو گیا ہے۔ خاص کر میں فوڈ کی باتیں کر رہا ہوں، 17-18% اگر اس کی قیمتیں اوسطاً بڑھی ہوئی ہوں، تو آپ سوچیں کہ کیا پاکستانی عوام کے انکم، اور خاص کر غریب کا انکم جو ہے، کیا اسی اسپیڈ سے بڑھا ہے؟